बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जो वीडियो लेके आया हूँ मैं आपकी खिदमत में, वो ये है कि मैं आज ही देख रहा था तो एक प्रोग्राम गवर्नमेंट का मेरी आंखों के सामने आया। कनाडा गवर्नमेंट का ट्रक ड्राइवर लोगों के लिए एक खुशखबरी है जो कनाडा आना चाहते हैं। न्यू ब्रांसविक ने अभी एप्लीकेशनें खोली हैं ट्रक ड्राइवर हायर करने के लिए। तो उसका ये है कि आप जो है मैंने काफ़ी जो है वो लिस्ट तैयार की हुई है उसकी रिक्वायरमेंट की, आपको क्या क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जो है वो इसी मौजू के ऊपर बात होगी। न्यू ब्रांसविक का जो ये अभी एप्लीकेशन है ट्रक ड्राइवरों के लिए, ये कोई गारंटीड वीज़ा नहीं है, लेकिन ये जो क्वालिफाइड ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो अप्लाई करें और इसमें जो है वो अगर उनका हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर उनको जो है वो उनको रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ही ले जाता हूँ, तो आपको बताता हूँ कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है और कैसे इसको जो है वो करना है, अप्लाई कैसे करना है। आपने गूगल में जाके तो लिखना है न्यू ब्रांसविक जॉब फेयर 2021। तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो गूगल का रिजल्ट की जो सबसे पहली वेबसाइट है वो ये आती है, welcomenb.ca, वेलकम न्यू ब्रांसविक.ca। तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये भी न्यू ब्रांसविक कनाडा की वेबसाइट है, इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट इन न्यू ब्रांसविक कनाडा। तो ये आ जाता है, वेलकम टू न्यू ब्रांसविक कनाडा लोकेटेड ऑन कैनेडा's ईस्ट कोस्ट अलोंग द अटलांटिक ओशन। ये बता रहा है कि न्यू ब्रांसविक किधर लोकेटेड है, ईस्ट कोस्ट के ऊपर। कनाडा जो है वो कनाडा के ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, न्यू ब्रांसविक सूबा। तो नीचे जाएंगे, आपको ये देखेंगे स्प्रिंग 2021 ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये अभी क्लोज नहीं है, ये अभी ओपन है। तो ये ट्रांसपोर्ट का है और आईटी सेक्टर का है, दोनों का है। इसमें जो है ना वो ये कर रहे हैं जॉब फेयर। तो आप इसके ऊपर जाकर साइन अप करेंगे, साइन अप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन, ये जो है वो पेज आ जाएगा। तो नीचे जाते जाएंगे, आपको बताएं कॉलिंग ऑल ट्रक ड्राइवर्स, सब ट्रक ड्राइवर्स पूरी दुनिया में से, कोई किसी मुल्क से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि आप कौन से मुल्क में, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है, दुबई है, किसी भी मुल्क से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि न्यू ब्रांसविक कंपनीज आर रिक्रूटिंग डायरेक्टली फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेम्परेरी वगैरह नहीं है। ये जब अगर आपका इंशाल्लाह अप्रूव हो जाता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल टेम्परेरी नहीं है, साल या 2 साल का। इमिग्रेशन program officers will provide a virtual information session on New Brunswick provincial immigration programs। वो जब आपका अप्रूव हो जाएगा फिर आपको जो है वो एक वीडियो कॉल करेंगे व्हाट्सएप या स्काइप के ज़रिए या फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए, तो आपको सारा प्रोग्राम के बारे बताएंगे। These programs are only for individuals intending to reside in New Brunswick। ये मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए है जो जिनकी नीयत न्यू ब्रांसविक में रहने की है। अच्छा जी, नीचे ये कहता है कि the professionals eligible for this event must have recent experience in the following occupations। recent is to mean within last 5 years। recent का मतलब ये है कि आखिरी 5 सालों में। आगे क्या, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नीचे आ जाता है, ये स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं।
نیچے آ جاتا ہے جوائن اس اینڈ رجسٹر بیفور جون 11 2021. 2021 سے پہلے آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے ٹو اٹینڈ اے ورچوئل انفارمیشن سیشن اینڈ میٹ ود نیو برانزوک امپلائرز ہائرنگ ٹوڈے. اگر آپ نے ہائر ہونا ہے اس اپلیکیشن کے لیے جون 11 سے پہلے، جون 11 2021 سے پہلے آپ نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ جمع کروانی ہے. Details surrounding the events, date, time, and employer participation will follow receiving an invitation to attend. اگر آپ اپروو ہو جاتے ہیں تو وہ بعد میں پھر آپ کو ای میل کے ذریعے ڈیٹیل ٹائم کی کب ہوگی، امپلائر کون کون سے آ رہے ہیں، وہ سب کی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو بھیج دیں گے. بیفور یو بگن دی رجسٹریشن پروسیس پلیز ریڈ دی فالوئنگ کیئرفلی. آپ شروع کرنے سے پہلے یہ سارا ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں دھیان سے. یہ کہتا ہے کہ اسکل ورک ایکسپیرئنس. Your work experience must be at least 1 year. 1 سال کا ہونا چاہیے. 1 سال میں 1560 گھنٹے ٹوٹل ہونے چاہیے جو کہ 30 hours per week بنتے ہیں. Continuous full time or an equal amount in part time. اگر پارٹ ٹائم آپ کر رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں تو 5 سالوں میں 24 منتھ میں آپ کا 1560 گھنٹے ہونے چاہیے. In your primary profession or similar field. The job you intend to do in New Brunswick in the last 5 years. اس کا بیسیکلی یہ مطلب ہے کہ آپ پچھلے 5 سالوں میں آپ کا جو ہے وہ 1560 گھنٹے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پیڈ ورک ہونا چاہیے، والنٹیئر نہیں ہونا چاہیے. ان پیڈ کوئی کام وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. پیڈ ورک پیڈ سلپیں بھی آپ کو ہو سکتا ہے وہ مانگے. پیڈ ورک ہونا چاہیے، والنٹیئر ورک اس میں نہیں، بالکل نہیں کاؤنٹ ہوگا. یہ انہوں نے لکھا ہوا. اچھا جی نیچے آ جائیں تو کہتا ہے پلیز ڈو ناٹ رجسٹر اف یو ڈو ناٹ میٹ دی کرائٹیریا آف ورک ایکسپیرئنس. برائے مہربانی اگر آپ ورک ایکسپیرئنس کا جو ہے ان کی کوالیفیکیشن ہے وہ اگر آپ نہیں اس کے اوپر پورا آتے تو آپ اپلائی نہ کریں. یہ کیا کہتا ہے کہ دیر آر 4 pages in the registration form. 4 صفحے ہیں اپلیکیشن کے. Once you complete the page and click next, you cannot go back and change any information previously entered. وہ کہتا ہے کہ آن لائن یہ اپلیکیشن تو ایک دفعہ ایک صفحے کے اوپر آپ نے جو انفارمیشن ڈال کر نیکسٹ دبا دیا تو آپ واپس جا کر وہ انفارمیشن چینج نہیں کر پائیں گے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ ساری انفارمیشن اگر اس کے اندر ڈال دیں تو پھر دوبارہ ایک دفعہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس کو دوبارہ پڑھیں کہ کوئی آپ نے غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ بعد میں آپ کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. اچھا جی بیفور یو کلک نیکسٹ ایٹ دی بارم آف اینی پیج بی شور ٹو ریویو. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ نیکسٹ دبانے کے لیے پہلے جو ہے وہ ریویو کر لیں. اچھا جی بیفور یو بگن یو ول نیڈ ٹو ہیو GPG اور PDF copies of the following documents organized and ready for upload. آپ اپلیکیشن شروع کرنے سے پہلے یہ جو 7 چیزیں ہیں ان کی JPG اور PDF فارمیٹ میں ان کی کاپیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ جب اپلیکیشن شروع کریں تو آپ کو مسئلہ نہ بنے، آپ اپلوڈ کر دیں. اچھا نیچے آ جائیں تو وہ کیا چیزیں چاہیے. وہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے جی نمبر 1 دا فوٹو پیج آف یور کرنٹ پاسپورٹ ریکوائرڈ. یہ مسٹ ہے، جو ریکوائرڈ ہے وہ مسٹ ہے. یہ آپ کے پاسپورٹ کا جو پہلا صفحہ ہے جس کے اوپر آپ کی فوٹو ہوتی ہے اس کی JPG یا PDF اس کی تصویر چاہیے اب ہونی چاہیے. دوسرا نمبر ہے ویزا فار یور کرنٹ کنٹری آف legal residence required if your current country of legal residence is not your country of citizenship. یہ اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی ہیں تو دبئی میں رہ رہے ہیں تو دبئی میں جو دبئی کا آپ کو ویزا چاہیے ہوگا. ہیں آپ پاکستانی سٹیزن پاکستان کے ہیں لیکن آپ لیگلی رہ رہے ہیں دبئی میں تو دبئی کا آپ کو ویزا چاہیے ہوگا، وہ بھی آپ کو ساتھ لگانا ہے. تیسری ہے کہ یور لینگویج ٹیسٹ ریزلٹس ریکوائرڈ اف یو ہیو کمپلیٹڈ لینگویج ٹیسٹ. یہ ضروری نہیں ہے
یہ ضروری تب ہے جب اگر آپ نے لینگویج ٹیسٹ کیا ہوا ہے. تو اگر یہ آپ ڈالیں گے اس کے اپلیکیشن میں ڈالیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے اپروو ہونے کے. تو چوتھی یہ ہے کہ یور ای سی اے رپورٹ. ای سی اے جو رپورٹ ہے وہ ای سی اے رپورٹ ہوتی ہے ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ. یہ بھی ریکوائرڈ اف یو ہیو کمپلیٹڈ ای سی اے اسیسمنٹ. یہ ای سی اے جو ہے وہ کینیڈا میں ادھر ہوتی ہے. اگر آپ نے پاکستان میں کوئی ڈگری لی ہوئی ہے تو وہ ادھر انہوں نے جو ہے وہ اسیسمنٹ اس کی ہوئی ہے آپ کی. تو اگر وہ ہے آپ کے پاس تو وہ لگا دیں. اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریکوائرڈ ہے اگر آپ نے اسیسمنٹ کروائی ہے. اگر اسیسمنٹ آپ نے نہیں کروائی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں اپلیکیشن. ظاہری بات ہے اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر 3 کی طرح اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ جو ہے وہ آپ کے چانسز زیادہ ہیں. نمبر 5 یور سی وی یا ریزمے. یہ بھی آپشنل ہے. ظاہری بات ہے اگر ہو تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کے پاس ہے تو لازمی اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کریں. نمبر 6 یور اسپاؤز سی وی آپشنل اف اپلیکیبل. یہ آپ کی وائف کا اگر آپ کی وائف ہے تو اس کی بھی سی وی جو ہے وہ بھی آپشنل ہے, وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 اینڈ نمبر 6 یہ جو ہے وہ 4 چیزیں جو ہے یہ آپشنل ہے. لیکن آپشنل اس لیے ہے کہ اگر آپ لگائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے پوائنٹ زیادہ ہوں گے ایکسیپٹ ہونے کے. اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن چلی جائے گی, آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوگی, آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ لازمی ہو جائے گی. اچھا جی, نمبر 7 دیکھ لیں. کرنٹ ڈرائیورز لائسنس فرنٹ اینڈ بیک ان اے سنگل ڈاکومنٹ. ایک ہی صفحے کے اوپر اپنے ڈرائیور لائسنس کا فرنٹ اینڈ بیک کی تصویر ہونی چاہیے. اگین جی پی جی اور پی ڈی ایف فائل فارمیٹ میں ہونی چاہیے. اچھا, یہ 7 چیزیں آپ کے پاس جب ہو جائیں تو پھر آپ نے اپلیکیشن شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے, آگے آ جائے. ونس یو ہیو رجسٹرڈ یو ول ریسیو این ای میل کنفرمنگ وی ہیو ریسیوڈ یور انفارمیشن. جب آپ یہ ساری اس میں انفارمیشن ڈال کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو ای میل آئے گی کنفرمنگ کہ آپ کی اپلیکیشن ہمیں مل گئی ہے. اچھا جی, وہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ این انویٹیشن. یہ جو آپ کو ای میل آئے گی وہ آپ کی انویٹیشن نہیں ہوئے گی. اونلی انڈیویجولز سلیکٹڈ ول ریسیو این انویٹیشن ٹو اٹینڈ. جو وہ سلیکٹ کریں گے, جو بھی انڈیویجول جس کسی کے بندے کا بھی ایکسیپٹ ہوگا اسی کو ہی ای میل آئے گی انویٹیشن کی. اچھا جی, by registering for this event you understand that there is no guarantee or implied expectation that you will receive an invitation. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایونٹ کے لیے اگر آپ رجسٹر کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کو کوئی گارنٹی یا کوئی کسی قسم کی وہ وعدہ نہیں کر رہے کہ آپ کو جو ہے وہ انویٹیشن ملے گی. تو آج نیکسٹ تو اس کے اوپر تو یہ انفارمیشن میں نے ڈال دی ہے جو آپ نے ڈال دی ہے. تو ابھی نیچے چلے جائیں تو آئی ایگری کر کے نیکسٹ دبا دیں. تو پھر یہ صفحہ آ جائے گا. یہ پہلا صفحہ ہے اپلیکیشن کا. وہ پوچھ رہا ہے ڈیڈ یو کمپلیٹ ہائی اسکول. آپ نے اگر ہائی اسکول کیا ہوا کہ نہیں, یس کر دیں یا نو کر دیں. اگر آپ نے کیا ہوا نہیں کیا ہوا اس کے حساب کے کر دیں. پھر آپ سے پوچھے گا واٹ از یور ہائیسٹ ایجوکیشن لیول. آپ کا ہائیسٹ ایجوکیشن لیول کیا ہے. پوسٹ گریجویٹ ہے, یونیورسٹی ڈگری ہے,
ट्रेड सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल डिप्लोमा है, या डिड नॉट हाई कंप्लीट हाई स्कूल। अगर आपने हाई स्कूल भी नहीं किया हुआ तो उसका कोई मसला नहीं। हाई स्कूल जो है वो 10 जमातों को इधर बोलते हैं, इधर 12 होती हैं लेकिन मेट्रो को हाई स्कूल बोलते हैं। तो आप ये जो है वो हाई स्कूल करते हैं। व्हाट इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन फील्ड, तो आपकी जो है वो किस सिलसिले में जॉब कर रहे हैं। अगर आप आईटी हैं तो आप आईटी लिखें, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो ट्रक ड्राइवर लिख दें। तो इधर हम लिख देते हैं ट्रक ड्राइवर। ये आगे पूछ रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये अगर आपसे पूछ रहा है अगर आपने के पास कोई डिग्री है तो वो उसकी आपने असेसमेंट करवाई हुई है कि नहीं। अगर आपने करवाई है तो यस कर दे, अगर नहीं करवाई तो नो कर दे। तो नो कर देते हैं हम। तो नीचे चले जाएं। In the box detail your professional experience for the last past 10 years. Please use format. तो ये पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बताएं आप अपना। तो आप इसमें लिख दें कि my name is Tahir Abbas and I'm a truck driver। तो इसमें आप अपने बारे में लिख दें, माय नेम इज़ ताहिर अब्बास, मैं आई एम ट्रक ड्राइवर। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने आपके ज़्यादा चांस होंगे अप्रूव होने के। तो आप नीचे नीचे चले हैं। मैंने तो बस इतना ही लिखा है, बहुत है इतना मेरे लिए। इफ़ यू विश टू इफ़ यू विश यू कैन अप्लाई योर रेजमे या सीवी। इधर आप रेजमे अपना चढ़ा सकते हैं चूज़ फाइल करके, रेजमे या सीवी वो चूज़ करके वो कर दें। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ योर स्पाउस, आपकी वाइफ की ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करती है। अगर आपने लिखना है तो लिख दें, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें। तो इधर हम नन लिख देते हैं। तो अगर फिर नीचे वाइफ का जो है वो रेजमे डाल दें आप। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया। ये पेज 2 है, 2 of 4। ठीक है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप नेशनैलिटी। तो इधर आप अपनी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान डाल दें, कनेडियन है कनेडियन डाल दें, इंडियन है इंडियन डाल दें। जिस कंट्री की आपकी सिटीजनशिप है, नेशनैलिटी है, वो डाल दें। तो इधर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। तो पासपोर्ट नंबर आप इधर लिख दें, कोई भी लिख दें। अब आपने तो अपना लिखना है, मैं तो अभी वैसे लिख रहा हूँ, नंबर ही लिख रहा हूँ। तो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, कोई भी डेट इसमें जो है वो पासपोर्ट एक्सपायरी की आप अपनी डेट डाल दें। तो कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस, आप किस कंट्री में अभी मुकीम हैं, कौन सी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो दुबई में रह रहे हैं तो आप दुबई का लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल इधर मैं दुबई का लिख देता हूँ। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात लिख दें। तो दुबई का ये लिख दें। इफ़ योर कंट्री if your country of legal residence is different from your country of citizen, please upload the proof of residency। अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो आप नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तान की है तो दुबई का वीज़ा जो है वो इधर आपको चढ़ाना पड़ेगा। एज लिख दें, एज इधर आप लिख दें 60 साल या कम ही लिख दें, चलो आधी कर लें, 30 साल कर लें। अपनी करेक्ट एज लिखनी है, मैं तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपने करेक्ट एज लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ इधर डाल दें। तो ये जुलाई कर दें और इसमें से जाके
پیچھے چلے جائیں آپ جا کے یہ 91 کا کر دیں، جولائی کر دیں اور جولائی 2 کر دیں. تو کین یو اسپیک انگلش آپ بول سکتے ہیں. یس ایکسپرٹ، انٹرمیڈیٹ، بیسک. یہ اگر آپ تھوڑی بالی انگلش بولتے ہیں تو پھر بیسک کر دیں، اگر تھوڑی بالی سے زیادہ بولتے ہیں تو پھر انٹرمیڈیٹ کر لیں، اگر آپ جو ہے وہ گوروں سے بھی زیادہ انگلش بولتے ہیں تو وہ پھر ایکسپرٹ کر دیں. تو ادھر ہم بیسک لکھ دیتے ہیں. کین یو اسپیک فرینچ آپ بول سکتے ہیں. نو. ڈیڈ یو پاس دی آئیلٹس، کیا آپ نے یہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ پاس کیے ہوئے ہیں لینگویج والے. یہ کمپلسری نہیں ہے تو نو کر دیں. اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں تو آپ یس کر دیں. تو پلیز ایسٹیمیٹ دی بیسٹ آف یو، اگر آپ نو کریں گے تو پھر یہ آ جائے گا. پلیز ایسٹیمیٹ دی بیسٹ آف یور ابلٹی دی لیول یو ہیو فار انگلش. یہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ کیسی ہے، لسننگ کیسی ہے. لسننگ 1 to 10 جو ہے وہ 1 0 ہے، 10 اچھی ہوتی ہے تو آپ 5 کر دیں. رائٹنگ کیسی ہے آپ کی، آپ کتنا لکھ سکتے ہیں، آپ کی رائٹنگ اچھی ہے بری، آپ کو انگلش رائٹ نہیں کرنی آتی، وہ بھی 1 سے 10 میں نمبرنگ کر دیں، کوئی بھی 4 کر دیں. ریڈنگ آپ کی کیسی ہے، انگلش ریڈنگ کیسی ہے، وہ بھی 4. 5 سے اوپر جو ہے وہ 4 5 جو ہے وہ 5 ہے میرا منیمم لیول جو ہے وہ 5 ہے. اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن 5 سے اوپر ہو تو وہ اچھا رہتا ہے. اسپیکنگ آپ کی کیسی ہے، 5 کر دیں. ٹھیک ہے. تو نیچے لگے ہیں، نیچے آ جائیں. تو ڈو یو ہیو ریلیٹیوز ان نیو برانزوک کینیڈا، اگر آپ کے رشتہ دار کے نیو برانزوک کینیڈا میں ہیں تو یس کر دیں، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. ڈو یو ہیو کلوز ریلیٹیوز، برادر سسٹر پیرنٹس چلڈرن ان اندر کینیڈین پروونس، اگر آپ کا کوئی بھی برادر سسٹر یا آپ کے والدین یا بچے آپ کے کینیڈا کے کسی اور پروونس میں بھی ہیں تو وہ یس یا نو کر دیں. اگر آپ کے ہیں تو یس کر دیں، نہیں ہے تو نو کر دیں. ادھر آپ نے کوئی بھی غلط انفارمیشن نہیں دینی ہے، جو جیسا ہے ایسا ہی لکھنا ہے پلیز. Do you or anybody in your immediate family, only spouse and children, have any medical issues that require ongoing medical care. اگر آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، آپ کے والدین کا نہیں، یہ پوچھ رہے. only spouse and children، کوئی اگر میڈیکل کنڈیشن ان کی ہے، کوئی بیمار وغیرہ کوئی بیماری تو نہیں ہے ان میں، تو اگر ہے تو یس کر دیں، اگر نہیں تو نو کر دیں. ڈو یو اور اینی بڈی ان یور امیڈیٹ فیملی، اونلی اسپاؤز اینڈ چلڈرن، ہیو اے کریمنل ریکارڈ، آپ کے بیوی یا آپ کے بچوں میں کوئی کریمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہے یس کر دیں، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، یس آپ سارا جو ہے وہ کر دیں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ وین کلکنگ نیکسٹ انفارمیشن on this page is saved and cannot be changed. یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ انفارمیشن آپ نے صحیح ڈالی ہے، ونس نیکسٹ آپ نے کلک کر دیا تو واپس آپ نہیں آ سکیں گے، تو آپ نیکسٹ کر دیں. تو نیکسٹ یہ پیج آ جائے گا، یہ تیسرا پیج ہے اور یہ ہے professionals eligible for this event must have recent experience in the following occupations. جو بھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں ان کو اس میں NOC 7511 میں ٹرانسپورٹ ٹرک ڈرائیورز ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو یہ نیچے آپ یہ سلیکٹ کر لیں، ایک ہی ہے تو نیچے آ جائیں. I have آگے blank years of experience in the occupation as selected above. یہ آپ کو پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے، اگر آپ کے پاس 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا یا 5 سال سے اگر زیادہ ہے تو آپ 5 سال سے زیادہ کریں گے. تو جو بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ اس کے ڈال دیں، نمبر لکھ دیں. نیچے چلتے آئیں
تو یہ کیٹیگری آپ نے انہوں نے بتائی ہے. اسکوٹر کا ایک ادھر بولتے ہیں. تو نیچے چلتے ہیں. ڈرائیور کوالیفیکیشن انفارمیشن پلیز اپلوڈ. اچھا جی, ادھر آپ نے ڈرائیور لائسنس ڈال دینا. پلیز اپلوڈ اے کلیئر کاپی آف یور ڈرائیور لائسنس, فرنٹ اینڈ بیک کی ایک ہی صفحے کے اوپر ہونی چاہیے. PDF فائل ہونی چاہیے. میں نے تو کچھ بھی ڈال دیا. نیچے آ جائیں. سلیکٹ دی لارجسٹ کلاس آف وہیکل دیٹ یو آر لیگلی لائسنس ٹو آپریٹ ان دی A, B اور C کیٹیگریز. یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. یہ آپ اوپر آ جائیں. یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سلیکٹ دی لارج, یہ نیچے کر دیں گے. آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کر دیں گے سی کر دیں گے. سی کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ والا چلایا ہوا 7000 کلو سے کم والا, 7.5 سے کم والا. تو نیچے آ جائیں. I have blank years of experience driving the selected vehicle class. وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو سی والا کیٹیگری میں جو ٹرک ہے وہ کتنے سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو آپ کے پاس جتنا ہے وہ اتنا ڈال دیں جتنے سالوں کا ہے. I am also legally licensed to operate vehicles in the D category. یہ اوپر سے دیکھ لیں ڈی کیٹیگری کون سی ہے. ڈی کیٹیگری میں آتا ہے یہ چھوٹی بس ہے, پھر اس بس کے پیچھے ٹریلر ہے, پھر بڑی بس ہے, پھر یہ 7,500 سے اوپر والی ہے. تو آپ نے ٹرک کے لیے وہ ہے وہ DE والی آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. تو نیچے آ جائے تو یس کر دیں. تو select the largest class of the vehicle that you are legally licensed to operate in the D category. تو DE کر دیں. اس میں I have blank years of experience in the driver license. یہ پھر آپ کو ایکسپیرینس اس میں DE کا پوچھ رہا ہے تو آپ اتنے سال کا ایکسپیرینس ڈال دیں. پھر نیچے پوچھ رہا ہے do you currently have a B1/B2 ویزا. یہ B1/B2 ویزا کینیڈا کا وزٹر ویزا ہے. یہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یس کر دیں, اگر نہیں تو نو کر دیں. تو پھر نیچے پوچھ رہا ہے کہ do you have experience driving under the following conditions, please select all that apply. یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ٹرک جو ہے وہ ان کنڈیشنوں میں چلایا ہوا ہے. سنو میں چلایا ہوا ہے. اگر آپ نے سنو میں چلایا ہوا تو یس کر دیں. اگر ہیوی سنو میں چلایا تو یس کر دیں. اگر رین میں چلایا تو ٹھیک ہے, ہیوی رین میں چلایا ٹھیک ہے. لوز گریول کے اوپر اگر آپ نے چلایا تو سلیکٹ کر دیں. ماؤنٹنس میں چلایا, پہاڑی علاقے میں چلایا تو یس کر دیں. ووڈن ایریا میں اگر آپ نے چلایا تو یس کر دیں. ونڈ میں چلایا تو یس کر دیں. ایسی روڈ جو بھی آپ کے جس میں چلایا ہوا ہے وہ آپ سلیکٹ کر دیں. جس میں نہیں کیا وہ نہ سلیکٹ کریں. تو نیچے آ جائیں. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ do you have the following with the video chat capabilities for a possible post pre or post test past interview. یہ جو اگر آپ کے پاس واٹس ایپ ہے ویڈیو کال کے لیے, آپ جب انٹرویو آئے گا تو وہ پوچھ رہے ہیں کیسے آپ نے دینا ہے, واٹس ایپ پہ دینا, اسکائپ پہ دینا یا فیس بک میسنجر پہ دینا. تو جو بھی آپ کے پاس ہے وہ سلیکٹ کر دیں. پھر یہ I understand that when I'm clicking next button information on the page, یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے نیکسٹ دبا دیا تو دبا دیا, واپس نہیں آئے گا. نیکسٹ کر دیں تو پھر یہ آ جائے گا پیج آپ کے لیے. Thank you for your interest in New Brunswick, for the sharing of your profile with us. It has been successfully registered. Only candidates who are selected will be contacted further. Candidates کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ, آپ نے اپلیکیشن بھر دی ہے. تو کینڈیڈیٹس جو سلیکٹ ہوئیں گے وہی کانٹیکٹ, ان کو ہی کانٹیکٹ کیا جائے گا. جو سلیکٹ نہیں ہوں گے ان کو کانٹیکٹ نہیں کیا جائے گا. Candidates selected to interview for an available position will be contacted directly by interested employer. تو جو ہے وہ جو بھی آپ کو ابھی رسپانس آئے گا وہ ڈائریکٹ امپلائر کی طرف سے ہی آئے گا جو آپ کو ہائر کرے گا.
candidates who are selected for an information session will receive a detail about the event, including specific date, time from the government of New Brunswick. उससे पहले जो है वो जो भी selected होंगे गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रांसविक जो है वो उनको कांटेक्ट करेगी with the specific date, time, इसके वो आपको जो ईमेल करेंगे आप सिलेक्ट हो गए तो ये टाइम है, ये डेट है, इसके ऊपर आप लॉग इन कर दें तो आपका इंटरव्यू होगा। तो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। तो ये था प्रोसेस, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो प्लीज़ इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप जो भी किसी ने अप्लाई करना है उसके लिए आसानी पैदा हो और उसका हो जाए काम। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने कहा चलो थोड़ी सी शेयर कर देते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में याद रखिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।